اچھا، میں نے ابھی ترکی کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ میرا وہ سلطنت عثمانیہ، لیکن کبھی ان کے حرم تو اٹھا کے دیکھیں، جائز تھا، قانون جائز تھا بھائیوں کو مروا دینا اقتدار کے لیے۔ بیسک فلسفی اسلام کی کیا ہے کہ جو خود کو کسی عہدے اور منصب کے لیے پیش کرے وہ اس کے لیے سب سے نااہل ہے۔ وہاں یہ دنیا دیکھو، اب بنو امیہ کی ہم خلیفہ ہارون الرشید کا بھی زندگی ہے تو ان کی اٹھا کے دیکھیں، یہ آمریتیں تھیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید، چلو آگے بیٹھ جاتے ہیں، کتابیں تو تاریخ کی نہ میں نے لکھی ہیں نہ آپ نے لکھی ہیں، چیلنج بھی کوئی نہیں کرتا۔ پھر قصہ کیا ہے بھائی میرے؟ کبھی غور کرو، 1500 سال یہ دنیا جا کے تر رہی ہے۔ کبھی سنا تھا کوئی یونائٹڈ نیشنز؟ جس کا دل کرتا تھا، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ چڑھ دوڑتا تھا، ہندوستان بھی فتح کر لیا، فلانا بھی فتح کر لیا، ڈمکانا بھی فتح کر لیا۔ اب بغیر پاسپورٹ ویزے کے آپ جا نہیں سکتے۔ تصویر کل تک شرک تھا، کفر تھا، اب جب تک وہ نہ ہو پاسپورٹ نہیں بنتا، جب تک پاسپورٹ نہیں بنتا ویزا نہیں لگتا، جب تک ویزا نہیں لگتا آپ حج عمرے پہ نہیں جا سکتے۔ یہ سارا ایکسیپٹ کیا آپ نے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے لاغر اونٹیوں، کشتیوں اور لاغر اونٹیوں پہ بیٹھ کے آؤ۔ اب کون جاتا ہے جی حج کرنے لاغر اونٹیوں اور کشتیوں پہ بیٹھ کے؟ اب تو کاروں اور جہازوں کا زمانہ ہے، وقت بدل گئے ہیں۔ میں بڑا محتاط سا تبصرہ کروں گا، کبھی غور کریں کہ دنیا کو اس وقت جو ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، اور اب سے نہیں، 10 سال سے نہیں، 20 سال سے نہیں، 50 سال سے نہیں، 100 سال سے نہیں، دنیا کو جو لیڈ کر رہے ہیں، ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ڈومینیٹ کر رہے ہیں، وہاں تو جسے ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں بے حیائی، اس نے فلاں پہنا، اس نے ڈمکاں پہنا، وہاں جو کچھ پہنا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ اچھا یہ حرام ہے، وہ حلال ہے۔ او بھائی، چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کا میرا نہیں، یہ جناب علی شریعتی کا قول ہے، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دا ان چینجنگ نیڈس۔ اسے کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں خمر، مخمورہ سے۔ یہ سن لیں، میں ڈکشنری کی بات کر رہا ہوں۔ ہر وہ چیز حرام ہے۔ اب اچھا ہاں، مخمورہ کیا ہے؟ وہ چادر، وہ دوپٹہ، وہ اوڑھنی، وہ شال جس سے عورت خود کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے، ہر وہ شے حرام ہے جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے۔ صرف لکر نہیں، 4 ڈرنکس نہیں، عقل کو اگر وہ ڈھانپ لیتا ہے تو پھر تو کچھ بھی، اقتدار ہو، حسن ہو، طاقت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو۔ ایک چیز ہے ہمارے یہاں، یہ ایک ٹرم ہے، میں نے نہیں یاد کی، غرور تقوی۔ وہ اگر آپ کی عقل کو ڈھانپ لے کہ میرے جیسا تو پاک باز ہی کوئی نہیں جی، میں نے تو کبھی تہجد قضا نہیں کی جی، میں تو ظواہر پہ بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلم ہوں جی، اگر اس بات کا آپ کو، اگر یہ خیال آپ کی عقل کو ڈھانپ لے تو یہاں تو نارمل دکھائی دیتا ہے آپ کو۔ یہ دنیا اور طرح کی ہے۔ ٹورزم ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے بھائی، بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ جائیں ذرا ٹرکی کے حالات دیکھیں، مجھے تفصیلات کا نہیں پتا، نیٹ پہ بیٹھنے پتہ لگ جائے گا، پوری دنیا وہاں۔ اچھا اسی طرح امریکہ ہے، کینیڈا ہے، باقی جو کبھی کسی مسلمان ملک کا میں نے نہیں کو کریز سنا۔ کوئی روم جا رہا ہے جی، کوئی اسپین جا رہا ہے جی، کوئی اٹلی جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، فلانا۔ مجھے نہیں آج تک، میں خود ہی تھا اس طرح کا ویسے پاگل، میں نہیں سوڈان جا رہا ہوں جی، میں جی مصر جا رہا ہوں، یا جی میں ڈمسکس جا رہا ہوں، یا میں نے وہ فرغانہ جانا ہے، یا میں نے وہ تیمور، جہاں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، گورے امیر تیمور، لوگوں کو نام ہی نہیں پتا۔ تو یو ہیو ٹو بی کنٹمپرری۔ مسلمان اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اس کو بیلنس کریں۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، بے شمار۔ کل تک جو تصویر کو حرام کہتے تھے، آج میک اپ کرا کے نامحرموں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یار مجھے یہ بتائیں، آپ یہ کہاں لکھا ہے؟ اس پہ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نامحرم کے ساتھ بیٹھنا، پہلو بپہلو گفتگو فرمانا، یہ کہاں لکھا ہے؟
ایک طرف آپ نقابوں کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ابھی ریسنٹلی میں نے کالم پڑھا ہے، ہمارے دوست ہیں انصار عباسی کہ بھی آپ نے مولانا طارق جمیل کو بھی وہ اعزاز دیا یا ایوارڈ دیے جو کچھ بھی ہے، اور یعنی تبلیغ کرنے والے کو بھی آپ دے رہے ہو، اور دوسری طرف جو رقص کرنے والی کوئی ناچنے والی اور فلانا کوئی اداکار ہے اس کو بھی دے رہے ہو. اس پہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ یہ کفار کی ساری چیزوں کا بائیک آؤٹ کریں، یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ فلاں ملک ہے ان کی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرو، تو سب کچھ کا بائیک آؤٹ کریں نا جی. پھر کیا پرابلم ہے؟ جہاز کا بائیک آؤٹ کریں، گاڑی کو آگ لگائیں، بیچنا بھی جرم ہے، اس کو آگ لگائیں، اس کو سیل فون کوڑے کے ڈرم میں پھینکیں، بتی جلانی بند کریں، وہ جلائیں جو جلا کرتا تھا، وہ چراغ یا جو بھی تھا، یہ دیوے شیوے یہ وہ بتی بال کے بنیرے اتنے رکھنی ہیں، کل کی باتیں ہیں یہ. بجلی جائے گی تو ساتھ پانی کی موٹر جائے گی، ساتھ جو گھر میں جنریٹر لگا ہوا ہے وہ بھی جائے گا. بنیرے موج کرو، گولی مارو ٹریکٹروں کو، یہ ٹھیک ہے. وہ بھائی ٹائمز ہیو چینجڈ. اب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، وہ زہریلی شراب پینے اتنے بندے اندھے ہو گئے، اتنے بندے مر گئے، اتنا فلانا ہو گیا. اچھا کمال یہ ہے، یا تو پھر میک شور اگر اتنا ہی کوئی کچھ بھی نہیں، منافقت ہے پورے ملک میں، ہر شے ہر جگہ اویلیبل ہے، گورنمنٹ کو ریونیو نہیں مل رہا. سو میں اس پہ حرف آخر تو ان لوگوں کا ہے جن کا یہ کام ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک بار میں نے ایک پروگرام میں بات دکھ ہوا مجھے، اور کیا ہے، گالی کا تو کوئی میرے جیسا بندہ تو جو اتنا ریشنل اور جس کے اندر جو ریزن اور لاجک کے علاوہ سوچتا ہی کچھ نہیں، میرے تو گالی ایسی طرح جیسے کتا بھونک رہا ہے. میں بھونکتے ہوئے کتے پہ گاڑی نہیں چڑھاؤں گا. میں اپنے گارڈ کو یہ نہیں کہوں گا کتا بھونک رہا ہے میرے پہ اس کو گولی مار دوں، نہیں. اب کتے کا بھونکنا یہاں سے سنتے ہو یہاں سے نکال دیتے ہو، محاورہ ہے کہ قافلے چلتے رہتے ہیں کتے بھونکتے رہتے ہیں. اچھا عادل نثار صاحب نے کیا یار سبحان اللہ کیا دلیل دی ہے. اچھا میں نے ایک بار کہا کہ مسواک کرنا یہ حکمت ہے، مسواک کرنا سنت نہیں ہے، دانتوں کی صفائی سنت ہے، دانتوں کی صفائی سنت ہے. مسواک تو ایک ٹول ہے. اب ایک شہر ہے جس میں درخت ہی نہ آپ کو ملے، یا درخت کو ہاتھ لگانا جرم ہو، چھتر ماریں اگلے. اب ٹوتھ برش ہے بھائی، اس سے کر لو، لیکن پھنسی ہوئی ہیں سوئیاں کوئی بتانے والا نہیں ہے. اسی طرح میسر غالباً میں عربی دان تو نہیں ہوں، وہ جوئے کو کہتے ہیں جوا حرام ہے، اور جوا حرام نہیں ہے، اس سے 2 قدم آگے جاؤ. ہر وہ انکم جس میں آپ کی محنت شامل نہیں ہے وہ حرام ہے. یہ جو ہے چوکوں پہ بیٹھ کے کوئی پتہ نہیں منگ پتہ کھیل رہا ہے، تو پتہ نہیں ہیڈ یو لوز ٹیل آئی ون، اور یا کو گھوڑوں کو ریس لگا رہا ہے، یا جو بھی جو ہے. میں زندگی میں مجھے تو کارڈز کی تمیز نہیں ہے، کوئی رمی شمی کھیل رہے ہیں، کوئی اس طرح کی جو بھی کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں قسماً کہتا ہوں مجھے زندگی میں کوئی شعور ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کرکٹ پہ جوا ہو رہا ہے فلانا جوا، تو جوا حرام ہے. ہر وہ انکم حرام ہے جس میں آپ کی محنت شامل نہیں. آپ نے گھر کرائے پہ دیا ہے نا، وہ حلال ہے، چونکہ اس میں آپ کی محنت انڈائریکٹلی شامل ہے. آپ نے محنت کی، گھر بنایا، رینٹ کر دیا کہ اولڈ ایج میں اس کے کرائے پہ میں سروائیو کر لوں گا. چیزوں کو اور طریقے سے دیکھنے سمجھ گہرائی میں، جیسے شریعت کرتے ہیں، شریعہ، وہ شریعہ کہتے ہیں لگاتار بہتے ہوئے پانی کو، مسلسل بہتے ہوئے پانی کو. وہ اگر چند دن رک جائے وہ کریہا کہلاتا ہے عربک میں. یہ پیچھے پڑی ہیں ڈکشنری. تو چیزوں کو دیکھو. یہاں ٹورسٹ آئے انسانوں والی. اچھا ایک اور پہلو ہے، دل دکھتا ہے کہ دماغ ہمارے نا بنجر. ایک زمانے میں مسلمان علماء کی، فلاسفرز کی، ابن رشد وغیرہ اس طرح کے لوگ ہیں، ابن سینا
کتابیں پڑھنا جرم تھا. جیسے ہم آج ان کی کتابیں پڑھنا، ہمارے یہاں کتابیں بین کرتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے مفکروں کی کتابیں بین کیا کرتے تھے. اب الکوہل سے ہزاروں گنا زیادہ تباہ کن چیزیں، تباہ کن آ چکی ہیں، اخباروں میں چھپتا بھی ہے. یہ پتہ نہیں، مجھے نام بھی نہیں آتے ان کی، پتہ نہیں وہ بیش کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، تو فلانا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ سونگنے والے نشے ہیں تو فلانا ہے ٹمکانا ہے. آپ کے جتنے اچھے اسکول ہیں ہیروئن ہیں، اس کے سامنے یہ کیا ہے، اس کی کیا اوقات ہے. اور اس کو تو جس نے کنزیوم کیا ہو وہ تو اپنی لڑکھڑاہٹ سے پکڑا جائے گا، اسمیل سے پکڑا جائے گا. جو بچے ایش پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کے جتنے ہائی پروفائل مہنگے اسکولز ہیں کے بعد یہ دھندا جاری ہے، اخباروں میں چھپتا ہے. میں تو اسکول نہیں جاتا، مجھے کیسے پتا ہے؟ اخباروں میں چھپتا ہے. تو خدا کے لیے لیسر ایول کے طور پہ آپ نے کیا کیا کچھ قبول نہیں کیا ہوا. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ کیا کچھ قبول نہیں کیا آپ نے؟ کوئی شے آپ کی اپنے پلے ہے تو مجھے بتا دیں. اس گھر میں ساری ٹیکنالوجی بات، گاڑی باہر کھڑی، صبح کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ فلش سسٹم، یہ کس نے بنایا تھا؟ وہاں سے شروع ہوتے ہیں. کمرے میں ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہیں، گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، فیول ہو. آپ کو کیا پتا سعودی عربیہ کے حالات بہتر ہو گئے. گورے نے آ کے بتایا تمہارے پاس یہ جو گارا ہے نا، گارا یہ کیچڑ، اس کو ریفائن کر کے یوں کرو گے تو دولت مند ہو جاؤ گے. آج ان کے نخرے نہیں مان ماشاءاللہ. دے کے ارامکو والے گئے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیچڑ ہے یا گارا ہے، یہ ہے کیا، نکالتے کیسے ہیں، اس کو ریفائن کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو پلیز تھوڑا سا اگر ہو سکے، میں تو نہ میری فیکٹری ہے، نہ میں بناتا ہوں، نہ میں بیچتا ہوں، نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہے. پورا ویسٹ ہے آپ کے سامنے، اس کے لیے تو یہ لنگر نہیں بنا سارا کچھ. بیکاز ٹائمز ہیو چینجڈ. تو پتہ نہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں محبت پتہ نہیں ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. کیوں؟ اقبال صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کمندیں پرانی ہو چکی ہیں. کمند کے ذریعے نہیں ستاروں پہ جانا ہے، ستاروں پہ جانے کے لیے کچھ اور چاہیے. تو پہنچ گئے جنہوں نے کمندوں کو دھتکار دیا اور اس کو ری انٹرپریٹ کیا. آج کی کمند یہ راکٹ شاکٹ جو میں آپ جائے لوں، مجھے بھی نہیں پتا، بٹ پہنچے ہیں نا مریخ پہ بھی، چاند پہ بھی. وہ آج کی کمند ہے. اسی طرح مطلب مجھے پلیز یا مجھے کوئی ایجوکیٹ کرے. میرا تو کوئی رولا نہیں ہے. کہتے سود، یہ جو بینک لے رہے ہیں یہ سود ہے. سود وہ ہوتا ہے بھائی میرے کہ ایک بندے نے اے نے بی سے لاکھ روپیہ لیا، اس کو 3 لاکھ واپس کر چکا ہے اور قرض وہیں کا وہیں کھڑا. یہ تو ہو گیا سود. یہ ہے رینٹ کیپٹل. آپ ایک کیب بناتے ہیں، کرائے پہ چڑھاتے ہیں. گھر بنایا، کرائے پہ چڑھا دیا. ٹریکٹر ہے، کرائے پہ چڑھا دیا. کوئی اور چیز ہے، پلین ہے، آپ نے وہ چارٹر لوگ کر رہے ہیں اور آپ مختلف چیزیں، اچھا اس کو رینٹ کر دو، اس کو رینٹ. یہ بیسیکلی جو ماڈرن اکانومی ہے وہ باہر کے ملکوں میں تو سود نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے؟ وہ کاسٹ ہے. اربوں روپے بینکوں کے بلڈنگوں پہ لگے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں، وہاں ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں، اوور ہیڈز بے شمار ہوتے ہیں، اور آفیسرز کی تنخواہیں ہوتی ہیں. وہ پتہ نہیں جب گولڈن شیک ہینڈ دیتے ہیں تو کروڑوں روپیہ دیتے ہیں. یہ کاسٹ ہے. اس کے اوپر اگر وہ کوئی ماڑا موٹا، اور پھر کون اس سے محفوظ کون ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ، کوئی بچ کے دکھائے نا مجھے. گھر میں جب بجلی کا بل آتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ اتنا تو ڈیو ڈیٹ کے بعد اتنا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام کو مہذب سا رکھنا ہے رکھ لو، اس کو مارک اپ کہہ لو، پھر اس کو بھی سود ہی کہو نا، اور نہ دو اور بجلی کٹوا لو. ایسا نہیں ہے. آپ سب کچھ رینٹ کرتے ہیں تو بینک کہتے ہیں آگے آپ کو گن پوائنٹ پہ کو کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیپٹل ہے، پیسہ ہے، ہم اس کو آپ کے پاس کرائے. آپ نے بھی اس سے کچھ کمانا ہے.
تو ہمارے بھی تو اتنے اوور ہیڈس ہیں. کبھی ایک بینک کے اخراجات تو دیکھیں نا. مجھے تو اندازہ ہی نہیں ہے، چونکہ میں نے تو کبھی بینک میں کام نہیں کیا. میرا تو زیادہ سے زیادہ کسی بینکنگ کے ساتھ یہی تعلق ہے نا کہ جی میرا اکاؤنٹ ہے، ختم ہوئی بات. اتنی بڑی بڑی تنخواہیں، گاڑیاں، پرکس، پریولیجز، فلانا ٹمکانا، انٹرنیشنل میٹنگز، اربوں خربوں کی جائیدادیں ان کی بلاک ہوئی ہیں، کہیں کرائے پہ ہیں، کہیں ذاتی ہیں. حبیب بینک کراچی کا پلازا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں لگا کچھ نہیں. سو پلیز یہ تھوڑا خود کو نا تھوڑا کھولیں، کریٹیولی چیزوں کو دیکھنے کی. جیسے علی شریتی کہتے ہیں، تھنک چینجنگ رولس فار دا چینجنگ نیڈس اینڈ انچینجنگ رولس فار دی انچینجنگ نیڈس. ہمارے یہاں تو نہیں، ہمارا اپنا لباس تو نہیں ہے جو ہم پہنتے ہیں، یہ ٹراؤزر جینز بچے بچیاں پہننے پھرتے ہیں، یہ آپ کا لباس نہیں. دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے بھائی. اس میں ہمارے بچے، آپ اندازہ لگاؤ، مقروض ملک، وہ بھی پاسٹے اور پیزے میں تو نہیں کھا سکتا، تو برگر اور سینڈوچ. آپ کا ایویں پراٹھے پروٹھے، کوئی ایویں کڑی، کوئی آلو گوشت فلانا، وہ بھی نہیں. سچی بات بتاؤں، ملک اور ملک کی بائی پروڈکٹس پہ زندہ رہنے والے لوگ ہیں. آج سے 50-60 سال پہلے یہ گوشت ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اٹ واز ویری ویری ریئر. دودھ اور دودھ کی بائی پروڈکٹس، مکھن، پنیر، لسی، فلانا، اس پہ گزرکات یا گھاس، میتھی کھا لو، ساگ کھا لو، پالک کھا لو، فلانا کھا لو، یہ سبزیاں وبزیاں ہوتی تھیں اور کیا تھا. تو پلیز ٹرائی ٹو بی سلائٹلی کریٹو اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے.